راستے میں ایک صحابی نے دیکھ لیا، ارادے بھانپ لیے، کہا کس طرح؟ کہا آج میں قتل کرنے جا رہا ہوں محمد ابن عبداللہ کا معاذ اللہ۔ کہا ان کا قتل بعد میں کرنا، اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لے لو۔ بہن بھی تو اسی باپ کی بیٹی تھی جس کے عمر تھے۔ جا کر کے بہن، اچھا ان کے گھر پہ سورہ طٰہٰ کی قرآن شریف کی کچھ آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ میں نے جو سنا ہے وہ سچ ہے؟ بہن نے کہا ہاں سچ ہے۔ آزمائش کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے مسلمانوں کو یار، ہر بات میں مصلحت نہیں ہوتی ہے نا؟ مطلب آج اتنی مصلحت پسندی ہو گئی ہے کہ میں بڑے بڑے صاحبانے جو بہت دستار کو دیکھ رہا ہوں کہ نیت باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں حکمرانوں کے سامنے۔ ارے یار کوئی دنیا میں ہم کو مارنے سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کی راستے میں موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی میرے بھائی؟ مرنا تو ان کو بھی ہے جو دنیا سے ویسے جا رہے ہیں، عام موت ہو رہی ہے۔ ایسا مطلب عجیب خوف میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں، نہیں مطلب ایک خوف ہے، عجیب صورتحال ہو گئی ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جو کوئی بیچارہ ہمت کر کے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے سب نہاد ہو کے پڑ جاتے ہیں۔ کتنی یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ تو بہن نے کہا ہاں ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک، تو میرے سامنے آج تک بول نہیں سکتی تھی؟ عمر نے جتنا چاہا مارا، جب مارتے مارتے تھک گئے تو بھائی تھے، ترس آ گیا، کہا بہن یہ تو بتا تو میرے سامنے بول نہیں سکتی تھی، آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا بھائی تو خود اندازہ لگا لے، میں نے اس پیغمبر کا دامن تھاما ہے جسے تو قتل کرنے جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی تو قرآن پڑھ کے سن تو لے، پڑھ لے یا سن کے دیکھ لے۔ دن کی دنیا بدل گئی۔ کہا بہن مجھے ذرا سنا تو، دکھا تو وہ قرآن جس کی تو بات کرتی ہے۔ کہا بھائی تجھے پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کر رہے ہیں، ادھر بہن دعا کرتی ہے مولا تو میرے بھائی کو دولت ایمان سے مالا مال کر دے۔ لوگو یہ وہ عمر ہے، اللہ کی قسم سنو میرے ساتھیوں، خانہ کعبہ سے چپٹ چپٹ کے عمر کو مانگا کرتے تھے مصطفیٰ، یا اللہ تو مجھے عمر دے دے، یا اللہ تو مجھے عمر دے دے۔ دو کے لیے کہتے تھے، یا تو عمرو ابن ہشام ابو جہل یا پھر عمر ابن خطاب، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے مولا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باقی صحابہ مصطفیٰ کے مرید ہیں، عمر وہ ہیں جو مصطفیٰ کی مراد ہیں۔ خانہ کعبہ کو چمٹ چمٹ کے مانگتے تھے مصطفیٰ، یا اللہ تو مجھے عمر دے دے، یا اللہ تو مجھے عمر دے دے۔ اور جو نہا کر کے آئے اور قرآن پاک کی یہ جو سورہ طٰہٰ ہے نا 16ویں پارے میں، اس کی چند آیتیں دیکھیں تو آنسو ٹپکنے لگے۔ بہن سے کہتے ہاتھ جوڑ کے بہن مجھے معاف کر دے، میں غلط تھا، تو ٹھیک تھی، اور اب سن، اب گھبرانا نہیں، اب فکر نہ کرنا، اب میں دیکھوں گا مکہ میں تمہارے نبی پہ ظلم کون کرے گا، اب عمر دیکھے گا تمہارے نبی کی طرف انگلی کون اٹھائے گا۔ تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، جا رہے تھے، امیر حمزہ نے دیکھ لیا عمر آ رہے ہیں۔ دار ارقم تھا، یہ صفا مروہ کے قریب گھر تھا، اب تو وہ ڈھا دیا گیا ہے، اسی میں سرکار تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اس ٹائم کی میں بات بتا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور عمر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ تو جانتے تھے عمر قتل کرنے نہیں آ رہے ہیں، دل کا سودا کرنے آ رہے ہیں۔ عمر دامن اسلام سے وابستہ ہونے آ رہے ہیں، شیر عرب ہیں امیر حمزہ۔ انہوں نے کہا صحابہ گھبراؤ نہیں، ارادہ اچھا ہے تو استقبال ہے، ارادہ اچھا نہیں ہے تو امیر حمزہ اسی کی تلوار سے کام تمام کر دے گا۔ عمر آئے اور آ کر کے قدموں میں جھک گئے، روتے رہے۔ اسلام کا سینہ چوڑا ہونے لگا۔ عمر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ابو جہل کے گھر پہ گئے اور جا کر کے کہتے ہیں ابو جہل سن، عمر بھی نبی کا غلام ہو گیا ہے۔ عتبہ کے مکان پہ گئے، ابو لہب کے مکان پہ گئے، یکے بعد دیگر جتنے بھی آتنگوادی ڈاکو تھے سب کے مکانوں پہ گئے۔ کہا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور آ کر کے کہا حضور اب نماز جماعت کے ساتھ میدان میں ہوگی۔ جماعت کے ساتھ میدان میں ہوگی، حضور جماعت کے ساتھ ہوگی، ہم دیکھیں گے ہمیں کون روکے گا۔ اللہ اللہ، ایسی دھمک پیدا ہوئی، ایسی دھمک کہ نماز ہوتی تھی تو ایک طرف عمر کھڑے ہو جاتے تھے صف کے اس طرف، اور دوسری طرف امیر حمزہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کیسا دور تھا اسلام کا، یہ کم تھے مگر ایمان والے تھے، اور ایسا دبدبا ہو گیا عمر کا میرے ساتھیوں، اور اسلام ایسا پھلنے پھولنے لگا۔
اب تو شیروں کی جماعت ہو گئی. اللہ اکبر. علی المرتضیٰ ہیں, ابو بکر و عثمان ابو بکر ہیں, عثمان ہیں, امیر حمزہ ہیں, حضرت یہ میں ابتدائی دور کی بات میں بتا رہا ہوں میرے ساتھیوں. اسلام کا شجر تناور ہونے لگا, چرچائیں ہونے لگی. عمر نے کلمہ پڑھ لیا, ارے عمر نے کلمہ پڑھ لیا. ایسی دھمک پیدا ہو گئی میرے بھائیوں. اور میں اس چیز کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے, چونکہ مجھے دوسری طرف یہ بات پوری کرنا ہے. اللہ اکبر. ہجرت کے ایک واقعہ میں سنا دوں, چونکہ ہجرت تک تو میں آ ہی رہا ہوں, بلکہ ہجرت تک میں بتا دوں. ہجرت جب سارے صحابہ کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ حکمت کے تحت وہ کام ہو رہا تھا, تو وہ عذروِ حکمت جو تھے خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے مکہ چھوڑ کے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حدیث پاک مروی ہے, میں سند بھی بتا رہا ہوں. علامہ پیر کرم شاہ زری نے اس کو نقل کیا ہے جلد 3 میں ضیاء النبی کی, کہ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ عمر نے جب ہجرت کی نا تو یہاں تلوار لٹکا لی اور اعلانیہ طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد سب کے گھر پہ جا کے کہا عمر ہجرت کر رہا, جس سے روک سکتا ہو وہ روک کے دکھا دے. یہ علی المرتضیٰ سے مروی ہے حدیث پاک, یہ علی المرتضیٰ سے مروی ہے. علی کہتے ہیں کہ عمر نے سب کے گھر جا کر کے کہا کہ عمر جا رہا, جس سے روک نہ ہو وہ روک کے دکھا دے. اللہ رے یہ شان یہ شوکت عمر کی ہے, باطل لرز رہا ہے یہ ہیبت عمر کی ہے. تو بھائیو اب میں آ رہا ہوں اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ, چونکہ میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ کل کو آپ لوگوں کو مصروفیت بھی ہے, ورنہ آج میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک تقریر ہو, لیکن میں مصروفیت سمجھ رہا ہوں. اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ محبوب ہجرت کر لو. اب بڑا مطلب چونکہ اللہ کا حکم, ہر حکم اس کے حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کفار نے اب میٹنگ کی, ایک جگہ تھی میٹنگ کرنے کے لیے, اس کو کہتے تھے دار الندوہ. تو دار الندوہ میں سارے کفار جمع ہوئے, کہا بھائی اب بہت ہو گیا, اب برداشت نہیں ہوتا, اب کچھ نہ کچھ کرو. سب نے اپنے اپنے مشورے دیے. تو ایک صاحب بڑا لہیم شہیم اور اچھے کپڑے پہن کر کے آیا, وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا. سب نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں. یہ الفاظ ہیں, یہ روایتوں کے الفاظ ہیں. میں شیخ نجد ہوں اور میں نجد سے آیا ہوں. کہا ارے انٹری کرو, بلاؤ ان کو. اور وہ کون تھا؟ ابلیس تھا, جو ایک بہت اپنے طور پہ اس وقت کے بڑے اثر و رسوخ والے کی شکل میں آیا تھا. بٹھا دیا گیا, کہ ان کو بٹھاؤ, یہ تو سب سے بزرگ لگ رہے ہیں, ان کو بٹھاؤ یہاں. سب مشورے دے رہے تھے, کسی نے کہا بائیکاٹ کر دو, کسی نے کہا شہر بدر کر دو. کہہ رہے یہ کیا بلا وجہ کے مشورے دے رہے ہو؟ شہر بدر کر دو, وہاں جا کے تبلیغ نہیں کرے گا وہ. بائیکاٹ کر دو, تو بائیکاٹ کر کے دیکھنے لیا. شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہے, کیا ہوا اس سے؟ اور زیادہ پنپ گئے وہ لوگ. ابو جہل کھڑا ہوا, کہا میرا مشورہ یہ ہے محمد کا قتل کر دو, معاذ اللہ. کھڑا ہو گیا شیطان ابو جہل کا. اس آدمی نے بہت اچھا مشورہ دیا. ابو جہل کو کہا, پیٹ تھپ تھپائی. مسئلہ یہ تھا قتل کرتے تو فدیہ کا میٹر بن رہا تھا. تو کہا اس کی طریقہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لو قتل کے لیے. کس سے مطالبہ کیا جائے گا؟ سب ایک لے لو. اب 40 لوگ چنے گئے صاحب. کتنے؟ آواز آئے کتنے؟ ادھر یہ تیاریاں کر رہے تھے قتل کی, ادھر جبریل امین آ گئے. یہ پوری آیت سورہ انفال میں ذکر ہے اس کا. اور آ کر کے آقا کو ساری بات بتا دی گئی. آقا نے علی کو بلایا, زور سے بولیے نا سبحان اللہ. اور ادھر ابو بکر کو بتا چکے تھے, ابو بکر اب کسی بھی وقت میں رات میں جو ہے